السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، دبئی کے بزنس مین کو خلاف اسلام بیان پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے غیر ملکی بزنس مین کو مذہب اسلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات ادا کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ استغاثہ کی جانب سے ملزم پر توہین مذہب اور امتیازی سلوک روا رکھنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں اور ملزم کو سخت سے سخت سزا دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس واقعے کے مدعی 40 سالہ مصری الیکٹریشین نے بتایا کہ اس کے ملزم سے 1 سال قبل ملاقات ہوئی تھی، جو کہ اس کا ہم وطن ہے۔ میں نے اسے ایک دوست کو امارات میں رہائشی ویزا پر بلانے کی خاطر 13,000 درہم کی رقم دی، تاہم جب میرا دوست امارات آیا تو مصری بزنس مین نے اس کا ویزا منسوخ کر دیا، جس پر میرے دوست اس کے خلاف منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ اماراتائزیشن میں شکایت درج کرا دی۔ میں اور میرے دوست نے ملزم سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ کس وجہ سے اس نے میرے دوست کا رہائشی ویزا منسوخ کیا تھا، حالانکہ اس نے اس مد میں رقم بھی وصول کر لی تھی۔ بس اتنا پوچھنے پر ہی میرا ہم وطن بزنس مین غضبناک ہو گیا۔ اس نے مجھے تو گالیاں دیں، ساتھ ساتھ اسلام کے بارے میں غیر مناسب باتیں کی، جس پر میں نے اس کے خلاف الرشیدیہ کے پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرا دیا۔ مدعی کے دوست نے بھی عدالت میں اس بیان کی تصدیق کی۔ عدالت میں ملزم کے خلاف توہین مذہب کا الزام ثابت ہو چکا ہے اور 19 مئی 2019 کو اسے سزا سنائی جانے کا قوی امکان ہے۔ دوسری خبر شامل کریں متحدہ عرب امارات سے، اور متحدہ عرب امارات میں گداگروں کی شامت آ گئی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس موقع پر مملکت بھر میں گداگروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، بلکہ کئی ایشیائی ممالک سے گداگر ویزے لگوا کر امارات آ جاتے ہیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں انہیں بھیک کی مد میں لاکھوں روپے کی کمائی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے اماراتی حکام نے واضح کیا ہے کہ امارات میں گداگری کی قطعی طور پر ممانعت ہے۔ اگر کوئی شخص مملکت کے کسی بھی علاقے میں بھیک مانگتا نظر آیا تو اس پر 5,000 درہم کا جرمانہ عائد کیا جائے، بلکہ 3 ماہ کی قید بھی بھگتنا ہوگی۔ اس بات کا اعلان فیڈرل نیشنل کونسل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ مملکت میں انسداد گداگری کے حوالے سے یہ نیا قانون حال ہی میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت جو لوگ گداگری کی منظم کارروائیوں میں ملوث پائے گئے انہیں 3 ماہ کی بجائے 6 ماہ کی سزا بھگتنا ہوگی، جبکہ ان پر کم از کم 1 لاکھ درہم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ گداگروں کو بھیک مانگنے کے لیے بھرتی کریں گے انہیں بھی اسی سخت سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال رمضان کے دوران مملکت بھر میں گداگروں کے خلاف منظم طور پر آپریشن کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں گداگر گرفتار ہوئے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق ایشیائی ممالک سے تھا۔ پب جی کھیلنے سے کیوں روکا گیا؟ بیوی نے خاوند سے طلاق مانگ لی۔ عثمان، اس وقت دنیا بھر میں آن لائن گیم پب جی کا خوب چرچا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس کے دیوانے ہو چکے ہیں، جن میں بچے اور نوجوان ہی نہیں، خواتین اور ریٹائرڈ بزرگ بھی شامل ہیں۔ عثمان میں ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جس نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان عرب لڑکی نے اپنے خاوند سے صرف اس بنا پر طلاق مانگ لی ہے کیونکہ وہ اسے پب جی گیم کھیلنے سے منع کرتا تھا۔ عثمان پولیس کے سوشل سینٹر کے ڈائریکٹر کیپٹن وفا خلیل الحسینی نے بتایا کہ چند روز قبل ایک 24-25 سالہ شادی شدہ لڑکی ان کے پاس آئی اور بتایا کہ وہ اپنے خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہے کیونکہ وہ اسے آن لائن گیم پب جی کھیلنے سے منع کرتا ہے۔ لڑکی کا خیال تھا کہ اس کے خاوند کی جانب سے اس کے گیم کے شوق پر پابندی عائد کرنا قطعی طور پر بلا جواز ہے، کیونکہ اسے اپنی پسندیدہ تفریحی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کا پورا حق حاصل ہے۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ یہ گیم صرف اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس نے چیٹ آپشن کو آف کر رکھا تھا، جس کے باعث انجان لوگ اسے گیم کھیلتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے تھے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے خاوند کو یہی خوف رہتا تھا کہ اگر اسے اس گیم کا نشہ ہو گیا تو وہ اپنی خانہ داری اور خاندان سے متعلق ذمہ داریوں کو قطعی طور پر فراموش کر دے گی۔ دوسری جب خاوند سے پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی آزادی ہرگز سلب نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اسے دبا کر رکھنا چاہتا ہے۔ کیپٹن الحسینی کے مطابق دونوں میاں بیوی کے درمیان تلخ تعلقات کو دوبارہ سے خوشگوار بنانے کے ان کے سینٹر کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی، جبکہ سینٹر کو کئی بچوں کے بارے میں بھی شکایت ملی جو پب جی گیم کے دیوانگی کی حد تک رسیا ہو چکے ہیں۔ اب خبر شامل کریں پاکستانی ڈرائیور نے سعودی خاتون کو زندہ جل مرنے سے بچا لیا ہے۔
रियाद सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी ड्राइवर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बायस उसकी हर तरफ तारीफ़ें होने लगी हैं और उसके इंसानी हमदर्दी के जज्बे को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। एक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक असीर रीजन के अल मजारदा कमिश्नरी से 70 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक गाड़ी हादसे का शिकार होगी, जिसके बाद गाड़ी को देखते ही देखते आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। इन शोलों की जद में आकर गाड़ी चलाने वाली खातून मौके पर ही इंतकाल कर गई। इस दौरान वहां से एक पाकिस्तानी टैंकर ड्राइवर वहां से गुजर रहा था, जिसने देखा कि कार में मौजूद एक खातून मदद के लिए पुकार रही है, मगर वहां मौजूद लोगों के लिए उसे बाहर निकालना मुश्किल था क्योंकि गाड़ी को आग ने चारों तरफ से अपनी लपेट में ले रखा था। वहां मौजूद लोगों ने गाड़ी में लगी आग को मट्टी डालकर बुझाने की कोशिश की, मगर आग के बुलंदो बाला शोलों के बायस ऐसा मुमकिन न हो पाया। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तानी टैंकर ड्राइवर मोहम्मद अशरफ ने वहां से गुजरते हुए अपना वाटर टैंकर रोक दिया और टैंकर का पाइप खोलकर आग बुझाने लगे। इस तरह गाड़ी में लगी आग बुझने से अंदर मौजूद एक खातून को बचा लिया गया, मगर वो इस दौरान जुज़वी तौर पर झुलस चुकी थी, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इस हादसे में झुलस कर जाँ भाग होने वाली खातून की लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। एक ऐनी शाहिद का कहना है कि अगर पाकिस्तानी ड्राइवर 10 मिनट कबल पहुंच जाता तो शायद खातून ड्राइवर की ज़िंदगी भी बच जाती। महकमा शहरी दिफा के एक अफसर ने पाकिस्तानी ड्राइवर के इस इंसानी हमदर्दी पर मबनी कारनामे को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मोहम्मद अशरफ को इनाम से नवाजने के लिए आला हुकाम से बात की जाएगी। अरब न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।